اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مشتاق لون، ٹیچر BHSS وارسن، آپ کے سامنے حاضر ہوں. پیارے بچوں، آج ہم اپنی درسی کتاب بحرستان اردو سے پہلا درس پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ بچوں جانتے ہیں، آج کا جو میرا کلاس ہے جماعت نویں ہے. تو پہلا درسی کتاب سے پہلا سبق جو ہمارا ہے وہ انسانی کامل ہے. قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، سب سے پہلے ہم یہ مضمون لکھنے والے ادیب کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے. پیارے بچوں، یہ جو مضمون انسانی کامل ہے، اس کے لکھنے والے ادیب کا نام خواجہ غلام سعیدین ہے. خواجہ غلام سعیدین 16 اکتوبر 1904 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 19 دسمبر 1981 عیسوی میں علی گڑھ میں انتقال کیا. ان کے والد کا نام خواجہ غلام ثقلین تھا اور وہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. خواجہ غلام سعیدین ایک ماہر تعلیم مانے جاتے ہیں. میٹرک سے لے کر BA تک ہر امتحان میں صوبے میں اول رہے ہیں. تو سرکار نے ان کو IFC کرنے کے لیے انگلستان بھیجا، لیکن انہوں نے حاکم بننے سے بہتر معلم بننا پسند کیا. بچوں، معلم کہتے ہیں استاد کو، تو اس نے استاد بننا بہتر سمجھا. انگلستان سے جب وہ واپس آئے تو وہ علی گڑھ میں انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے. اس کے بعد ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے. وہاں سے وہ ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کے حیثیت سے تعینات کیے گئے. ہماری ریاست جموں کشمیر میں بھی انہوں نے کشمیر میں نظم تعلیم کے فرائض انجام دیے ہیں. پیارے بچوں، خواجہ غلام سعیدین کو تحریر اور تقریر دونوں پر یکساں قدرت تھی. انہوں نے زیادہ تر انگریزی زبان میں ہی ان کی تحریریں زیادہ تر انگریزی زبان میں ہیں. اردو میں ان کی مشہور تصانیف روحی تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم، قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ ہیں. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے انسان کامل، یہ خواجہ غلام سعیدین کی تصنیف آندھی میں چراغ سے ماخوذ ہے. پیارے بچوں، یہ انسانی کامل ایک سیرتی مضمون ہے. سیرت بچوں، سیرت کہتے ہیں طریقہ اور راستہ. طریقہ اور راستہ، یہ لفظ زندگی کے حالات و واقعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات کے بارے میں جو بھی بیان کیا جائے یا لکھا جائے اس سے ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور یہی پاک سیرت اہل ایمان کے لیے نمونے کا کام دیتی ہے. پیارے بچوں، اب ہم اپنے درسی کتاب کی طرف آتے ہیں.
آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں تو میں پڑھوں گا، آپ ذرا غور سے سنیے۔ انسان کامل۔ آج سے کوئی 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین پر قریش کے ایک معزز خاندان میں ایک ایسا انسانی کامل پیدا ہوا جس کی تعلیم اور مثال نے اس طویل مدت میں کروڑوں انسان کو صراط مستقیم دکھائی ہے اور ان کو حیات کے ایک بہتر تصور سے آشنا کیا ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے، اس چراغ کی جوت بھی قائم رہے گی۔ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ کس کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کا نام اس قدر احترام اور عقیدت کے ساتھ لیا جائے گا اور بے شمار انسان اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کی ابتدائی زندگی کا پس منظر غور کے قابل ہے۔ اس میں ایسے ظاہری اسباب و حالات نہیں ملتے جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے ہیں۔ بچہ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ابھی اس کی عمر 6 سال کی بھی نہیں کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب اس یتیم کی نگرانی اس کے دادا کے حصہ میں آتی ہے، لیکن اس نئی ولایت کو 2 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ اس کے پالنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے اس کے عزیز نہیں بلکہ قدرت الہی ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے۔ ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا اور انہوں نے ہی بھتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے اس عزیز اور ہونہار بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور اس طرح سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے اور اس کی مادی، سماجی، اخلاقی اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے روشن کی تھی، اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے، جس سے دل پر چوٹ پڑی اور وہ سوچ بیدار ہوئی جو تمام معلمین اخلاق اور انسانیت کے ہادیوں کے حصہ میں آئی ہے، یعنی انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور ان کے کردار میں کس طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو۔ جو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ دوسرے لیسن میں ہم اس سے آگے اس سبق کو پورا مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو میں نے سبق آپ کے سامنے پڑھا، اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو ان کے معنی معلوم نہ ہو، تو میں نے وہ بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں۔ معزز کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، مدت وقت، آشنا کا مطلب ہوتا ہے واقف، جوت روشنی، عقیدت اعتقاد، اسباب سبب کا جمع ہے، سبب کا مطلب وسیلہ، تو اسباب وسیلے، شفیق کا مطلب مہربان، ولایت کا مطلب سرپرستی دیکھ بھال کرنا، عزیز کا مطلب پیارا، معلم کہتے ہیں درس دینے والے کو، استاد کو، اور ہادی ہدایت دینے والا۔ پیارے بچوں، انسانی کامل کا مطلب کیا ہوا؟ انسانی کامل کا مطلب ہوا تمام وہ شخص، وہ شخصیت جس میں تمام انسانی صفات اور اعلیٰ اقتدار ہوں۔ تو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی انسانی کامل نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، تو جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، وہ
ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پیارے بچوں، انسانی کامل، یہی بات خواجہ غلام سعیدین ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کامل جو ہے، انسان کامل دنیا میں واحد شخص ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دوسرا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ بچوں، آپ نے اپنے پچھلے کلاسوں میں پڑھا ہے کہ عرب کی حالت گمراہی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ وحشی تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں موجود نہیں تھی۔ تو وہاں ایک معزز خاندان تھا، قریش ایک قبیلہ تھا، اسی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس کی تعلیم کی وجہ سے، جس نے انسانیت کو صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوا، سیدھا راستہ، یعنی انسانیت کا راستہ، زندگی گزارنے کا راستہ جس نے دنیا کو آشنا کیا، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو 1400 سال پہلے، لگ بھگ 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی حالات جو تھی، ابتدائی حالات کیسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ان کے والد محترم کا نام تھا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ یتیم بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ اللہ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ ایک ایسی شخصیت کی تربیت میں اللہ نے خود ذمہ داری لی تھی۔ تو جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب ان کی عمر 6 سال کی ہو جاتی ہے تو ان کی والدہ محترمہ یعنی حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو بچوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کتنی مشکل تھی۔ یعنی اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق جب غور کیا جاتا ہے تو ہمیں ایسے کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ابتدائی تربیت میں مددگار ہوتی۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، یعنی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ جاتا ہے، یعنی والدین انتقال کر گئے تھے، والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی زندگی جو ابتدائی زندگی جو تھی بڑی مشکل سے، بڑی یتیمی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اس کے بعد جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں، تو اب اس یتیم کی نگرانی ان کے دادا عبد المطلب کے ذمہ آ جاتی ہے۔ تو ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا مطلب کیا ہوا، قدرت کو، اللہ کو یہ دکھانا مقصود تھا، یہ مقصد یہ تھا اللہ کا کہ اس بچے کی نگرانی، کیونکہ یہ آگے آنے والا وقت جو اس کے لیے تھا وہ دنیا کے لیے ہادی تھا، وہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ، وہ نمونہ بننے جا رہا تھا دنیا کو، جس نے صراط مستقیم کا طریقہ دکھایا۔ تو قدرت کو، اللہ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اس کی نگرانی
اس کے عزیز کی ذمہ داری نہیں ہے. عزیز کا مطلب کیا ہوا بچوں؟ پیارے. جو اس کے والدین تھے یا اس کے خاندان والے تھے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. اللہ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ کی تھی، قدرت الہی ہے. تو اس کی تربیت جو ہو رہی تھی کسی خاص مقصد کے لیے ہو رہی تھی. تو جب دادا کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے چاچا، آساسن کے چاچا پر اس کے سرپرستی کی ذمہ داری، اس کے بھتیجے کی سرپرستی کی ذمہ داری، اس کے بھتیجے کی سرپرستی کی ذمہ داری اس کے چاچا پر عائد ہو جاتی ہے. تو چاچا، جو ان کے چاچا تھے، چاچا جان اپنے، ابو طالب ان کا نام تھا، وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے اس عزیز، اپنے اس پیارے اور ہونہار یعنی دانا عقل مند، سوچ و فکر رکھنے والے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا کرتا تھا. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی یہ پتہ چلا کہ لوگ کس طرح کے اخلاق والے ہیں، کس طرح کی یہ دنیا ہے، سماجی دنیا کی حالت کیسی ہے، کیا آس پاس کے رہنے والے انسانوں میں کس طرح کی انسانیت ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچوں، عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ آپ نے تو پڑھا ہی ہے. تو یہ تمام حالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. تو اللہ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اس بچی کی جو پرورش ہے وہ اللہ نے، اس کی تربیت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، کیونکہ آنے والے وقت کے لیے یہ دنیا میں مشعل راہ، اسی کے نقش قدم پر آج دنیا کے کروڑوں انسان چلتے ہیں اور وہی نجات کا راستہ بھی ہے. تو دل کی آنکھیں پہلے سے ہی اللہ نے روشن کی ہوئی تھی. اب ظاہری آنکھوں نے بھی دنیا کے حالات دیکھے جب وہ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں مختلف ملکوں کے انہوں نے سفر کیے ہیں. تو انہوں نے انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر اپنے آنکھوں سے دیکھے. تو یہ حالت دیکھ کر ان کے دل پر چوٹ لگ جاتی ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے اور یہ سوچ بیدار ہو جاتی ہے. یہ سوچ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے جیسے تمام معلمین یعنی جو اخلاق کے درس دینے والے لوگ ہیں یا انسانیت دکھانے والے لوگ ہیں، جس طرح ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کس طرح انسان انسانیت سیکھے، صحیح راستہ سیکھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور اس کے کردار میں کس طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو. تو اسی سوچ و فکر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑ جاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ کس طرح یہ انسان جو ہے گمراہی کے دلدل میں، جہالت کے دلدل میں پھنسا پڑا ہے، یہ کس طرح سے اس سے باہر آ جائے. یہی سوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بیدار ہو جاتی ہے. تو آگے چل کر پھر انہوں نے ہی انسانیت، جو وحشی قوم تھی، ایک ایسی باادب و مہذب قوم بن جاتی ہے جس نے پھر پوری دنیا پر اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. بچوں، اب آگے کا سبق ہم دوسرے لیسن میں پڑھیں گے. آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر غور و فکر کریں اور اس سبق کو یاد کریں اور اس سبق سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا حافظ. دوسرے کلاس میں انشاءاللہ جب دوسرا ویڈیو آئے دوسرے کلاس، تو اس میں ہم اس سبق کو کنٹینیو لگاتار آگے تک پڑھیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. شکریہ.